لیکن چونکہ ہم نے ایک پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ ہم نے اس شہر کے چیمبر کو بدلنا ہے، اس شہر کو بدلنا ہے چیمبر کے ذریعے، اور ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص تھے اور اپنے شہر کے لیے مخلص تھے۔ الحمدللہ ہمارے دوستوں کی اتفاقی، آپس میں یونٹی اور لائلٹی یہی وجہ بنی، اور ہماری عاجزی اور ہمارے مخالفین کا جو تکبر ہے وہ آہستہ آہستہ لوگوں میں عیاں ہوتا گیا۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ اگر الیکشن ایک بڑی مشکل سے لڑیں گے اس کے بعد واپس چلے جائیں گے، بھاگ جائیں گے، کچھ ایسے 2020 میں لوگ تھے جو ہمارے ساتھ آنا چاہتے تھے، لیکن ان کو اس چیز کا اعتماد نہیں تھا کہ ہم لوگ کھڑے رہیں، اور پھر ان کو ہمیں ہرانے کے لیے کیا کیا جتن انہوں نے استعمال کیے الیکشن کمیشن کے ذریعے، اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے ووٹیں جعلی ڈال کے آخری دن میں چھوٹے سے بچے کو بڑی سیٹ پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے گوجرانوالا چیمبر آف کامرس کی ناکامی کی۔ ہمارا کہیں پہ گوجرانوالا چیمبر آف کامرس کا کوئی مقام، لیکن جو آپ کو رول کر رہا ہوتا ہے نا، پالیسیز اس نے دینی ہوتی ہے اپنی ٹیم کو، اس نے اپنی ٹیم کو بتانا ہے کہ آپ نے کس لائن پہ ہمارے گزرے ہیں۔ یہ ہمارے لیے، ہمارے چیمبر آف کامرس کے لیے اور گوجرانوالا شہر کے لیے عذاب سے بڑھ کے اور سزا سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں میں ان کو کہوں گا۔ یعنی کہ وہ خود اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم نے عذاب ڈالا ہے، ہم نے برا فیصلہ کیا ہے۔ دیکھیں کہ وہاں پہ جو کئی سالوں سے کھانے چل رہے ہیں، آپ وہاں پہ جا کے اس کا بجٹ چیک کریں کہ چیمبر آف کامرس کا اس وقت بجٹ کہاں پہ پہنچا۔ مطلب کہ یہ تو ایسے ہے جیسے ان کے باپ کا پیسہ ہے، ان کو احساس نہیں ہے کہ انہوں نے جا کے جواب دینا ہے قیامت۔ کم از کم 10 کروڑ روپیہ انہوں نے ممبرز کا اکٹھا کر کے اپنے پاس رکھا۔ یہ ڈرامہ ہے سارا ان کا۔ مجھے بتائیں، اب 2 سال ہو گئے ہیں، کچھ نہیں کیا تو چورم تو بیچنا ہے نا۔ اللہ کے فضل سے ہار ان کا مقدر ہوگی، ہر چیز کی ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے۔ ان کا ٹائم الحمدللہ اللہ کے فضل سے ان کا پورا ہو گیا ہے۔ یہ بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں اور یہ 2 نمبریاں کر رہے ہیں، جتنی بھی کر لیں، لیکن انشاءاللہ العظیم اس دفعہ اس 2 نمبری کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہوں۔ ہمیں موقع ملا تھا، ہم نے اپنی کنٹریبیوشن اپنے شہر کے لیے ڈال دی، ایک ایسی ممبرز کو ایسی جگہ مہیا کر دی جہاں پہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے پراؤڈ فیل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سید حسن جعفری 811 کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میرے ساتھ گیسٹ ہیں جناب شیخ عامر رحمان صاحب۔ شیخ عامر رحمان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور آج کل جو گوجرانوالا چیمبر آف کامرس کے الیکشن ہو رہے ہیں، اس الیکشن میں بزنس گروپ کے قائدین کی میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور بزنس گروپ ایسا بزنس گروپ ہے جس نے حالیہ صرف چند سالوں کے دوران اپنی افادیت، اپنی جو مقبولیت ہے وہ گوجرانوالا کی بزنس کمیونٹی میں حاصل کی ہے، اور اس الیکشن میں جہاں بھی جائیں ہر طرف بزنس گروپ کا نام ہی نظر آتا ہے۔ آج ہم شیخ صاحب سے پوچھیں گے کہ بزنس گروپ کے حوالے سے آئندہ الیکشن میں کیا رول رہا ہے، اور آئندہ الیکشن کے حوالے سے بزنس گروپ کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ شیخ صاحب آپ کا شکریہ۔ یہ بتائیے کہ بزنس گروپ کا آغاز کب ہوا تھا، اور جب یہ شروع ہوا تھا تو اس وقت اتنا لوگ اسے سیریس نہیں لیتے تھے کہ یہ 2-4 لوگوں کے بات ہوتی تھی کہ یہ اس میں صرف شامل ہے، اور یہ اتنا بڑا کارواں کیسے بنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ 2020 میں جب ہم نے اس کی بنیاد رکھی، اس میں ہمارے جو چیئرمین ناصر صاحب، ہمارے بھائی عاصم انیس صاحب، غلام حسین جائد صاحب، عطا فرید صاحب، اس کے بعد کچھ چند اور دوست تھے جس میں میاں شبیر صاحب بھی تھے، ظفر ڈار صاحب بھی تھے، سلیم یونس بھائی بھی تھے، میاں شبیر صاحب تھے، اس طرح چند لوگ اور تھے۔ اور جب ہم نے یہ سوچا کہ ہم الیکشن 2020 میں کنٹیسٹ کریں گے تو واقعی لوگ مذاق بھی اٹھاتے تھے اور ہمارے مخالفین ہم پہ ہنستے بھی تھے کہ یہ کیا کریں گے، 100 ووٹ بھی اگر لے لیں گے تو یہ بڑی بات ہے ان کے لیے۔ لیکن چونکہ ہم نے ایک
पुख्ता इरादा कर लिया था कि हमने इस शहर के चैम्बर को बदलना है, इस शहर को बदलना है चैम्बर के ज़रिए। डिटर्मिनेशन थी हमारे दोस्तों में, जो चंद जिन्होंने मैंने नाम लिया, और हम लोग एक दूसरे के साथ मुखलिस थे और अपने शहर के लिए मुखलिस थे। यही वजह बनी कि हमें अल्लाह ताला ने जब पहला इलेक्शन कंटेस्ट किया, जो हमारे मुखालफिन कहते थे, कोई हंस के कहता था 70 वोट होंगे, जो हमें चंद लोग छोड़ के भी गए थे धोखे से आखिरी लम्हे, वो भी शायद यही समझते थे और इसी वजह से हमें छोड़ के गए थे कि हमारे तो कैलकुलेशन करके 70 लोग वोट बनेंगे, तो पहले भी हम लोग 10 साल चैम्बर से बाहर रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन हमने उन चीज़ों को नहीं अपने ऊपर हैवी नहीं किया। और जब इलेक्शन हुआ तो अल्लाह के फजल से पहले ही इलेक्शन में, जो शायद हम भी उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कि 325 वोट हमें मिले। और उससे पहले जो 2019 में हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, तो वन यूनिटी ग्रुप का फॉर एग्जांपल अगर 400 वोट था, तो जब हमारे सारे साथी छोड़कर हमें चले गए तो उनका वोट 500 हुआ। यानी कि जो हमारे बड़े बड़े कायद बने बैठे हमारे सर पे बैठे हुए थे, उनके जाने के बाद भी उस ग्रुप के वोट में सिर्फ 100 वोट का फर्क पड़ा। और जो हमें 10 लोग 12 लोग छोड़ के गए थे, अगर आप उन पे डिवाइड करें तो उनके 8-8 10-10 वोट बन रहे थे तब 2020 में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्तों की इत्तफाकी, आपस में यूनिटी और लॉयल्टी, यही वजह बनी। और हमारी आजिज़ी और हमारे मुखालफिन का जो तकब्बुर है, वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अया होता गया। और जो लोग ये समझते थे कि हम लोग अगर इलेक्शन एक बड़ी मुश्किल से लड़ेंगे, उसके बाद वापस चले जाएंगे, भाग जाएंगे, कुछ ऐसे 2020 में लोग थे जो हमारे साथ आना चाहते थे, लेकिन उनको इस चीज़ का एतमाद नहीं था कि हम लोग खड़े रहेंगे। जब हमने 2020 में अच्छा रिजल्ट हमें अल्लाह ने दिया और 2021 तक हम लोग खड़े रहे चट्टान की तरह, तो फिर सबसे पहले मैं उनका आज भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि कमर दिलबर साहब, उनका आज़ाद ग्रुप तब था, उन्होंने वो बारिश का 2021 में कतरा पहला बना। उसके बाद समीउल्लाह नईम साहब राइस एसोसिएशन में उनका बहुत बड़ा माशाल्लाह एक मुकाम है, वो 2021 में फिर हमारे साथ। और इसी तरह फिर वॉशिंग मशीन एसोसिएशन आ गई, फाउंड्री एसोसिएशन आ गई, और बेशुमार इस तरह के दोस्त जो 2020 में हमारे साथ नहीं थे, 21 में आ गए। उसके बाद जब 21 में हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया तो हमारा, मेरा ख्याल है 50 से 60 वोटों का फर्क रह गया अल्हम्दुलिल्लाह। और 2022 में फिर एहसास ग्रुप को भी फीलिंग्स आई कि वाकई ये अब एक ग्रुप बन चुका है और ये अपनी जगह पे कायम है। तो फिर एहसास ग्रुप जो मियाँ उमर सलीम साहब जिसको रन कर रहे हैं, उन्होंने हमारे साथ मीटिंग स्टार्ट की। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में आखिरकार वो भी, उनका एक जो रवैयों की वजह से, मियाँ साहब और हमारे इखलाक और प्यार की वजह से, मियाँ सलीम साहब आज होते तो बड़ा खुश होते, जो अल्लाह ताला ने इस वक्त हमें पोजीशन दी हुई है। मैं उनको बड़ा मिस करता हूँ, हमारे बुजुर्ग थे, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। तो बहरहाल उनकी मेहरबानी हुई कि 2022 में वो आ गए। और फिर इनको हमें हराने के लिए क्या क्या जतन इन्होंने इस्तेमाल किए इलेक्शन कमीशन के ज़रिए, और उसके बाद जिस तरह इन्होंने वोटें जाली डाल के आखिरी दिन में, और जिस तरह एक साहब थे साबका प्रेसिडेंट जिनके पास एक डेजिग्नेशन था गैपको का, उन्होंने उसको फर्नेस में जाके यूज़ किया और अपनी सीटों को यूज़ करते हुए इन्होंने फिर, और ना दफ्तर का इस्तेमाल करते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, इन्होंने वो सारा मैनिपुलेट किया। और फिर हमें वो तकरीबन समझ लें कि हम 15 सीटों में से फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना कुछ बावजूद इसके कि हमने 8 सीटें जीती और 7 जो लूज़ की वो 3 वोट से लेके 12, 15, 17 वोट तक हमने वो सीटें लूज़ की। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो 2024 का इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें आप इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, और आपको मेरा ख्याल है माहौल का अच्छी तरह अंदाज़ा भी हो गया है। जिस तरह अली हुमायूं भट्ट साहब एक अपना वीएन ग्रुप बना के, वो भी उन्हीं की रवैयों की वजह से वहाँ से निकल के, हालांकि उनकी फैमिली के वो मेंबर हैं और बड़े अच्छा वो इंसान है, बड़ा इखलाक वाला बच्चा है। और लेकिन बहरहाल उनको भी उन्होंने पिछले इलेक्शन में यूज़ भी किया, और उसके बाद जो उनके साथ उन्होंने कमिटमेंट की वो पूरी नहीं की।
وہ بھی ان کے رویوں کی وجہ سے چھوڑ کے الحمدللہ آج ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر ایک دو جو اور ان کے ساتھی ہیں ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اگر وہ بھی آ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے شاید وہ الیکشن بھی کنٹیسٹ اس کے بعد نہ کر پائیں انشاءاللہ. شیخ صاحب، گجرانوالہ چیمبر کی جو صدور کی لسٹ پہ اگر ایک جائزہ لیا جائے تو بہت کم ایسے صدور آئے ہیں گجرانوالہ چیمبر کو ملے ہیں جو اس معیار پہ، اس ویژن پہ، اس چیز پہ پورا اترتے تھے جن کو بنایا گیا. ایسے بہت کم ہیں. باقی جو صدور ہیں وہ بس آئے ہیں، وقت گزارا ہے اور چلے گئے ہیں. اتنا بڑا سٹی ہے، گجرانوالہ کی نمائندگی کرنی ہے ہر جگہ پہ، اور کیا وجہ ہے کہ ایسے صدور جو اس اہلیت پہ پورا ہی نہیں اترتے ان کو کیوں بنایا جاتا ہے؟ اور یہ کون سے لوگ ہیں جو اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں کہ جو میرٹ سے ہٹ کے لوگ ہیں ان کو یکدم آگے کیا جاتا ہے اور پھر اس سے ایک بڑی سیٹ پہ بٹھا دیا جاتا ہے؟ چھوٹے سے بچے کو بڑی سیٹ پہ بٹھا دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے ہمارے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کی ناکامی کی. ہمارا کہیں پہ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کا کوئی مقام نہیں ہے. اگر آپ اس کو لے جائیں نا کہ 1 2 3 4 5 6 تو جتنے پاکستان میں چیمبرز ہوں گے ان کے آخری نمبر پہ چیمبر آف کامرس آتا ہوگا. اور اس کے ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے 15 سال گزرے ہیں اس میں ملک ظہیر اور اخلاق بٹ صاحب کے علاوہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے. یہ پچھلے 15 سال سے یہ رول کر رہے ہیں، کسی نہ چاہے وہ ہمارے ساتھ ہیں چاہے وہ کسی کے ساتھ ہیں، لیکن جو آپ کو رول کر رہا ہوتا ہے نا، پالیسیز اس نے دینی ہوتی ہے اپنی ٹیم کو. اس نے اپنی ٹیم کو بتانا ہے کہ آپ نے کس لائن پہ چلنا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو لے کے ہی اب یہ آخری جو 2 سال ہمارے گزرے ہیں یہ ہمارے لیے، ہمارے چیمبر آف کامرس کے لیے اور گجرانوالہ شہر کے لیے عذاب سے بڑھ کے اور سزا سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. میں ان کو کہوں گا، میری شیخ نسیم صاحب کے ساتھ کسی ایک دوست کی آفس میں ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو کہا، میں کہ شیخ صاحب چاہے میری برادری ہے لیکن تسی گجرانوالہ دے شہریاں دے اوپر کوئی رحم نہیں کرتے کہ تسی 2 سال واسطے عذاب پا دیتا ہے. خود ان کے الفاظ سے نہیں یار اسی تے 1 سال واسطے پایا سی، اللہ نے 2 سال کر دیتے ہیں. یعنی کہ وہ خود اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم نے عذاب ڈالا ہے، ہم نے برا فیصلہ کیا ہے. یہ اس بندہ یہ اس ایلیجیبل نہیں تھا اس سیٹ کے لیے، لیکن ہمارے پاس ہماری باری تھی اور ہم اس باریوں کے چکر میں ہی ہم نے اپنے چیمبر آف کامرس کا بیڑا غرق کر دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو ایک پالیسی دینی ہوتی ہے جو آپ کے قائدین ہوتے ہیں. انہوں نے اب اخلاق بٹ صاحب پالیسی دیں گے، ملک ظہیر صاحب پالیسی دیں گے، کون پالیسی دے گا؟ یہ لوگ تو خود ان کے سٹیٹس ہیں. اب اخلاق بٹ صاحب تو اپنے آفس میں اتنا ٹائم نہیں دیتے جتنا چیمبر آف کامرس میں ٹائم دیتے ہیں. ان سے جا کے یہ پوچھا جائے کہ آپ یہاں پہ کتنا ٹائم دیتے ہیں، یہاں پہ کون سے پروجیکٹ چل رہے ہیں، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو صبح 11 بجے سے لے کے 4-5 بجے تک یہاں پہ چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ کی چیئر کے ساتھ چیئر لگا کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے کون سی یہاں پہ رسپانسبلٹی لی ہوئی ہے جو آپ یہاں پہ ڈیلی آ کے پورا کرتے ہیں؟ اب یہاں پہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو کئی سالوں سے کھانے چل رہے ہیں، آپ وہاں پہ جا کے اس کا بجٹ چیک کریں کہ چیمبر آف کامرس کا بجٹ کہاں پہ پہنچا ہوا ہے. آپ عاصم انیس، اس کے بعد میاں عمر سلیم، آپ ان دونوں کے ٹینور کا وہاں پہ 1 سال کے ایکسپینس دیکھ لیں اور اس کے بعد جو جتنے آئے ہیں پریزیڈنٹ چیمبر، آپ نہ پیچھے جائیں 5 سال 10 سال، صرف یہ ان کو انکلیوڈ کر لیں، عاصم انیس صاحب کو، میاں عمر سلیم صاحب کو انکلوڈ کر کے وہاں سے آپ دیکھیں چیمبر آف کامرس کے ایکسپینس سالانہ کیا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کیا وہاں پہ کیا ہوا ہے. کھانا بنواتے ہیں، اگر نہیں کوئی آیا ہوا تو اپنے دوستوں کو فون کر کر کے بلاتے ہیں، کیا وہ بھائی لنچ کرتے ہیں. مطلب کہ یہ تو ایسے ہے جیسے ان کے باپ کا پیسہ ہے. ان کو احساس نہیں ہے کہ انہوں نے جا کے جواب دینا ہے قیامت کے دن کہ یہ آپ جو لوگوں کے پیسے، جو ان کی فیسیں آپ جمع کرتے ہیں ان سے آپ یہ کھانا کھاتے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی ہے کہ سارے کاروباری لوگ ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے، بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، سب باعث ان کے اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی حیثیت رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی نیتیں یہ ہیں کہ چیمبر آف کامرس میں جا کے دوپہر کا کھانا کھانا ہے. یہ صرف وہاں پہ اکٹھے ڈیلی ہوتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، لنچ کرنے کے لیے، نہ کہ چیمبر آف کامرس میں کوئی کام کرنے کے لیے لوگوں کا یا چیمبر آف کامرس کا یا شہر کے لیے. کوئی ان کا سوچ ہی نہیں. اب 2 سال جو گزرے ہیں
4 سال سے یہ نہ لگے ہوئے تھے، میڈیا پہ بھی ہم لے کے آ رہے ہیں، موٹر وے لنک لے کے آ رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں. کم از کم 10 کروڑ روپیہ انہوں نے ممبرز کا اکٹھا کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اب پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے، گورنمنٹ نے بنا دیا ہے، موٹر وے لنک ایکسپریس وے بن چکا ہے، چیمبر آف کامرس کا اس میں 1 ٹکے کا کنٹریبیوشن نہیں ہے، اور لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. اب ان کو مجھے یہ بتائیے کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ ان لوگوں کے پیسے جو 10-10 20 لاکھ روپیہ لیا ہوا ہے ان کو واپس کیوں نہیں کر رہے، کیوں اپنے پاس رکھا ہوا ہے وہ پیسہ لوگوں کو. انشاءاللہ جیسے آصم انیس صاحب آئے تھے اور تب بھی انہوں نے ایک پروجیکٹ کیا تھا، تب 5-5 لاکھ روپے لوگوں سے اکٹھا کیا تھا، ڈرائی پورٹ کا پروجیکٹ تھا. آصم انیس صاحب نے آگے سب کے پیسے واپس کروائے تھے، اور انشاءاللہ اب جب ہمارے پریزیڈنٹ آ کے بیٹھیں گے تو یہ بھی ان کا حساب لیں گے اور ان سے پیسے لے کے لوگوں کو واپس کیے جائیں گے جو موٹر وے لنک کے نام سے انہوں نے 10-10 20-20 لاکھ روپیہ مختلف ممبر سے اکٹھا کیا ہوا. چیمبر کے جو موجودہ رجیم ہے ان کا موقف ہے کہ یہ موٹر وے لنک، چلڈرن ہاسپٹل اور جو گجرانوالہ یونیورسٹی پہ کام شروع ہوا ہے یہ ہمارا کریڈٹ ہے، یہ چیمبر نے کیا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ان کا موقف درست ہے یا ایک پراپوگنڈا ہے؟ میرے سے بہتر آپ سمجھتے ہیں، آپ خود لوگوں کو بتائیں، شاید لوگوں کو سمجھ آ جائے. یہ ڈرامہ ہے سارا ان کا. مجھے بتائیں اب 2 سال ہو گئے ہیں، کچھ نہیں کیا تو چورن تو بیچنا ہے نا. اس چورن بیچنے کے لیے کچھ تو چاہیے نا ان کو. اب جو گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت بھی چیف سیکرٹری ہیں ان کا، اس کے بعد ہمارے جو پچھلے ڈپٹی کمشنر تھے فیاض موہل صاحب ان کا، اور اس وقت جو کمشنر صاحب شادی صاحب، یہ ان 3 لوگوں کی محنت ہے کہ موٹر وے لنک، یونیورسٹی اور اب اگر چلڈرن ہاسپٹل کو بن جاتا ہے تو یہ ان 3-4 لوگوں کے علاوہ کسی کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اگر کوئی پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے کوئی بات کرے گا، جھوٹ ہے، زبان ہلانی ہے، جتنے مرضی بولتے جائیں. یہ بھی کہہ دیں کہ میں نے جو ہاسپٹل ڈی ایچ کیو بن رہا ہے یہ بھی چیمبر آف کامرس نے فنڈنگ کر کے بنا دیا ہے. جو آپ کا جی ایم سی ہے، میڈیکل کالج ہے، وہ بھی انہوں نے ہی کر دیا ہے. مطلب کہ جو مرضی کہنے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی پیسے لگتے ہیں کہنے میں؟ زبان ہلانی ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور کہتے رہیں. لیکن گجرانوالہ کی عوام اور جو ہمارے چیمبر آف کامرس کے ممبرز ہیں وہ اتنے بے شعور نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اگر فیصل ایوب پریزیڈنٹ ہے وہ اس اہل ہے تھا جو ادھر بیٹھا ہوا ہے. اس اہل آپ سمجھتے ہیں؟ کوئی مجھے گجرانوالہ میں ایک بندہ بتا دے جو مجھے یہ کہہ دے کہ نہیں یار یہ جو پریزیڈنٹ فیصل ایوب ہے یہ اس اہل تھا. جس وہ بندہ آ کے بیٹھے اور جو بندہ سائن نہ کر سکتا ہو اور بینک والے آئیں کہ ہم نے سگنیچرز لینے ہیں وی پی کے، ایس وی پی کے اور پریزیڈنٹ کے، اور وہ بھاگ جائے کہ میں تو کبھی زندگی میں سائن نہیں کیے، اور رات پوری پریکٹس کرتا رہے صرف ZIA لکھنے کے لیے، اور اگلے دن ان کو بھیج دیا جائے سیم ڈے بینکر کو واپس، اور رات کو پریکٹس کر کے اگلے دن ان کو بلا کے سائن کیے جائیں. اس سے زیادہ یہ لوگ گجرانوالہ کے عوام سے یا ممبر سے کیا بدلہ لے سکتے ہیں جو ہمیں انہوں نے ووٹ دیے؟ یہ تو کیا کہہ سکتے ہیں ان کے لیے؟ اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ بتائیے کہ ووٹر لسٹیں لگ گئی ہیں اور اعتراضات بھی اس پہ اوپر اٹھائے گئے ہیں، تو آپ کا کیا موقف ہے کہ یہ جو ووٹر لسٹیں لگائی گئی ہیں اس میں میرٹ پہ کیا گیا ہے کام، یا اس میں کچھ جیسے پہلے وارداتیں ہوتی رہی ہیں کہ واردات بھی ڈالی گئی ہے اور کچھ لوگوں کو شامل کیا گیا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ بات یہ ہے کہ ان کے پاس اب وہ خود بھی جو لیڈی بیٹھتے ہیں نا وہاں پہ روزانہ سر جوڑ کے، وہ اسی لیے بیٹھتے ہیں کہ ان کے پاس اب سروائیول جو کر رہے ہیں نا وہ اسی بیس پہ کر رہے ہیں کہ ہم اس میں 2 نمبری کیسے کر سکتے ہیں. اور ایک انہوں نے وہاں پہ دلال ہے، ایک بروکر ہے جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جو یہ ساری مینیپولیٹ کر رہا ہے. اور مجھے ایک چیز کا پتہ ہے، حافظ آباد چیمبر کا ڈی جی ٹی او صاحب نے جو ان کو لیٹر لکھا ہے اس میں آرڈرز میں پیرا 1 میں یہ لکھا ہے کہ جب چیمبر آف کامرس حافظ آباد میں بن گیا ہے تو اس کے جو ممبرز گجرانوالہ میں جو اس کے ممبرز ہیں وہ نہیں رہ سکتے. انہوں نے اپنے آرڈرز میں کلیئر بتا دیا. اس کے بعد انہوں نے ان لوگوں کو ہیئرنگ کا موقع دیا ہے جو لوگ گجرانوالہ جن کی بزنس ہے. کیا بزنس ہے
کہ وہ اپنا کوئی رینٹ ایگریمنٹ دیں جو رجسٹرڈ ہو، NTN سرٹیفکیٹ دیں جس کے اوپر ان کا ڈیول ایڈریس ہو، جہاں پہ گجرانوالہ مینشنڈ ہو، ان کا بجلی کا بل ایسا ہو جو کمرشل ہو، جہاں پہ وہ بزنس کر رہے ہوں. بالکل صحیح اگر ہے. کوئی ایویڈنس دے کے کوئی ممبر سمجھتا ہے کہ یہ میرا ایویڈنس ہے، میرا سٹیک ہے گجرانوالہ میں، وہ ممبر رہ سکتا ہے. اس لیے انہوں نے ہیئرنگ کا موقع دیا ہے DGTO صاحب نے. ادروائز انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ لوگ جن کا سٹیک گجرانوالہ میں ایڈریس نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، وہ ممبرز نہیں ہیں. انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا. لیکن ان کے پاس اب چوائس نہیں ہے 2 نمبری کرنے کے علاوہ. اب ہمارے جو کارپوریٹ کلاس کے ووٹ ہیں، میں نے چیلنج کیے ہوئے تھے، وہ تقریباً کوئی 50 کے قریب ووٹس تھے جو سیکرٹری جنرل نے ریجیکٹ کر کے بھیج دیے. اور جو اب پچھلے سال بھی انہوں نے جس کی لیس دین 50 ملین تھی ٹرن اوور، انہوں نے ایڈ کیے تھے 67 ووٹ، جن کو ہم نے DGTO تک جا کے اس کی لیٹیگیشن میں جا کے باہر نکلوائے تھے. ان میں سے انہوں نے 27 آخری ڈال دیے، آخری جو لسٹ ڈالی انہوں نے، اور 40 انہوں نے باہر نکال دیے تھے. اب پھر انہوں نے 35 لوگ ایسے ڈالے ہیں جن کا ٹرن اوور 50 ملین سے کم ہے. ان میں سے انہوں نے 4 ایڈمٹ کیے ہیں، جن میں سے 2، ایک باؤ امتیاز صاحب جو الیکشن کمیشن کے ہمارے چیئرمین تھے 2 سال پہلے، ان کا بھی نام تھا، انہوں نے نکال دیا ہے. ایک ہمارے فارمر پریزیڈنٹ چیمبر ہے سعید تاج صاحب، ان کے بیٹے کی ولید کی کمپنی تھی جس کا ٹرن اوور بہت کم تھا، انہوں نے ڈال دیا تھا. اب یہ 2 اور 2 کچھ اور لوگ ہیں، 4 لوگ انہوں نے نکال دیے. 31 ابھی بھی انہوں نے رکھے ہیں. اور انشاءاللہ الیکشن کمیشن جائیں گے، بلکہ کل ہم نے ڈال دی ہے ان کو اپنی جو پٹیشن ہے. اگر وہ اکاموڈیٹ کریں گے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم اسلام آباد چلے جائیں گے. ہم نے اپنا رائٹ تو یوز کریں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہ کچھ بھی کر لیں، اللہ کے فضل سے ہار ان کا مقدر ہوگی. ہر چیز کی ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے. ان کا ٹائم الحمدللہ اللہ کے فضل سے ان کا پورا ہو گیا ہے. یہ بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں اور یہ 2 نمبریاں کر رہے ہیں، جتنی بھی کر لیں. لیکن انشاءاللہ العظیم اس دفعہ اس 2 نمبری کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہوں گے. اور انہوں نے کیا کیا، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز میں انہوں نے 2 نمبریاں کی جو ان کی اپنی ہیں، جن کی ڈاکومنٹیشن پوری نہیں ہے، جو کمپنیاں نہیں چل رہی. اس کے بعد بہت سارے ایسے ووٹر ہیں، ووٹر بنائے ہیں جو ممبرز بنے ہیں 2022 میں یا 23 میں، جن کا ٹینور ہی پورا نہیں ہوا، لیکن ان کو بھی انہوں نے ووٹر لسٹ میں ڈال دیا. اس حد تک یہ بے ایمانی کرنے پہ اترے ہوئے ہیں. لیکن انشاءاللہ اس دفعہ فرق اتنا ہوگا کہ ان کی بے ایمانی کے باوجود بھی انشاءاللہ یہ جیت نہیں پائیں گے. یہ بتائیے کہ جیم خانہ کے حوالے سے بڑے یہاں پہ شہر میں رولے ڈلے ہیں، بڑا کچھ ہوا ہے، اور صرف ایک ہی ایجنڈا تھا کہ جیم خانہ کے الیکشن کو کسی طریقے سے ملتوی کرایا جائے اور چیمبر کے الیکشن کے بعد کرایا جائے. اب وہی ہوا ہے. تو سنا ہے کوئی آڈٹ وغیرہ بھی چل رہا ہے، کوئی بہانہ بنا کے کوئی ایسا چیز ڈالا ہوا ہے. اب کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے اپنے کویشچن میں بتا دیا ہے کہ ان لوگوں کا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم چیمبر آف کامرس کا الیکشن گزار لیں. شاید اس کا ہم نے اس میں بری طرح ہاریں گے تو اس کا امپیکٹ آئے گا چیمبر آف کامرس میں. تو یہ ایک فیس سے ہم پہلے نہ اس کو پہلے فیس کریں، بعد میں فیس کریں. لیکن کیونکہ گورنمنٹ ان کی تھی، انہوں نے اپنے انفلوئنس کیا، اور ڈپٹی کمشنر صاحب پہ بہت افسوس ہے کہ جو پارٹی بن کے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ سارا کام کر رہے ہیں. لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہے کہ ادارہ تباہ کر رہے ہیں، اس میں چیئرمین ڈپٹی کمشنر صاحب خود ہیں اس ادارے کے. اگر ان کو فکر نہیں ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی رسپانسبلٹی ہے، ان کا ادارہ ہے کہ اس کو بچائیں. لیکن وہ کیا کر رہے ہیں کہ ان کو وہ جو کہتے ہیں اس کے مطابق کمیٹیاں بنا دیتے ہیں. جو وہ پیچھے سے جا کے اخلاق بٹ صاحب ملتے ہیں، باقی لوگ جا کے ملتے ہیں، جو یا فون کروا دیتے ہیں، وہ اس کے مطابق کام کر رہے ہیں، ادارہ تباہ کر رہے ہیں. ہمیں موقع ملا تھا، ہم نے اپنی کنٹریبیوشن اپنے شہر کے لیے ڈال دی. ایک ایسی ممبرس کو ایسی جگہ مہیا کر دی جہاں پہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے پراؤڈ فیل کرتے تھے. اب اس کے بعد جو اس کے حالات ہیں سب کو پتہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ الٹیمیٹ تو کبھی الیکشن ہوں گے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا. جہاں تک بات ہے آڈٹ کی، آڈٹ میں پہلے کروا چکا تھا. انہوں نے اخلاق بٹ، ملک ظہیر اور ان کا ایک کچا چمچہ جس کو کہتے ہیں، وہ 2-3 لوگ گئے ہیں، جا کے انہوں نے
ایک نہ وہاں پہ آڈٹ کمپنی تھی، وہاں پہ بات کی کہ ہم آپ سے آڈٹ کروانا چاہتے ہیں. وہ آڈٹ شروع بھی ہو گیا، آڈٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. 2.5 ماہ میں کبھی نہیں ہوتا آڈٹ کسی بھی ادارے کا، 2.5 سے 3 ماہ ہو گئے ہیں، آڈٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. کوئی چیز الحمدللہ اللہ کے فضل سے ان کو نہیں ملی. ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی انہوں نے کہ ممبرشپ میں ہمیں یہ فارم مل گئے. میں تصویریں بناتے رہے ہیں، اخلاق بٹ جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ نہ اس کے میرے پاس اس کی CCTV فوٹیج وہاں کی موجود ہے کہ جہاں پہ جا کے ایڈیٹرز کے ساتھ تصویریں بناتے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو انہوں نے جو چاہ سکتے تھے انویسٹیگیشن کر سکتے تھے کیا، لیکن اب وہاں سے کچھ ملا نہیں ہے. اب آڈٹ رپورٹ کو روکا ہوا ہے لاہور میں. آڈیٹر آڈٹ کر کے جا چکے ہیں، 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا، لیکن آڈٹ کی رپورٹ ایشو نہیں کرنے دے رہے کہ آڈٹ میں کیونکہ کچھ نکلا نہیں ہے اب رپورٹ کو روک کے رکھیں تاکہ یہ ہمارا الیکشن گزر جائے. لیکن بات یہ ہے جیسے 3 ماہ گزر گئے ہیں اسی طرح اگلے بھی 1.5 ماہ گزر جانا ہے، الیکشن چیمبر کا بھی گزر جانا ہے، اس کی آڈٹ رپورٹ بھی الٹیمیٹ آ جانی ہے، اس کا اگلا الیکشن بھی آ جانا ہے. ساری چیزیں ہو جانی ہیں، جتنا مرضی کر لیں، ٹائم کل کر لیں، ڈیلے کر لیں. لوگوں کو پتہ چل رہا ہے ان کی مینٹیلٹی کا. یہ جب ہارتے ہیں تو یہ اداروں کی پرواہ نہیں کرتے. جب ہارنے کی چکر میں آتے ہیں، ہارنے کی پوزیشن میں جاتے ہیں تو یہ وہ والی حساب ہے نہ کھیلیں گے نہ کھیلن دیں گے. یا وہ بلی والا حساب ہے کہ اپنے پاؤں کے نیچے جب پاؤں سڑے تو اپنے پاؤں کے نیچے اپنے بچے لے لیں. ان کا یہ حساب ہے. یہ چیمبر آف کامرس میں 15 سال سے بیٹھے ہوئے ہار دیکھ کے ہر 2 نمبری اندر بیٹھ کے کر رہے ہیں. جم خانہ ہم نے دن رات محنت کی، اس کو بنایا، لوگوں نے سراہا، ہر بندے کی زبان میں تھا، لیکن ان کو ہار نظر آ رہی تھی، اس کا بیڑا گرک کرنے کے تلے ہوئے ہیں. لیکن بات یہ کہ یہ لوگ ہر چیز کو اسیس کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کو جواب جیسے مسلم لیگ نون کو جنرل الیکشن میں جواب ملا تھا بغیر کمپین کے، اور انشاءاللہ ادھر بھی آپ کو ایسا ہی جواب ملنا ہے، چیمبر آف کامرس ہو یا جم خانہ ہو انشاءاللہ. شیخ صاحب، بحیثیت سینئر لیڈر بزنس گروپ اپنے بزنس کمیونٹی کو، اپنے ووٹرز کو چیمبر الیکشن کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں جی صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را ان 15 سالوں میں ان لوگوں نے کیا گجرانوالہ کو دیا ہے. آپ اس پہ ایک دفعہ ضرور سٹڈی کریں، اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کریں کہ 15 سال پہلے جو کچھ لوگ یہاں پہ قائدین ہمارے مخالف گروپ کے ہیں، میں نام نہیں کسی کا لیتا، ان کی ورتھ کیا تھی، ان کی پوزیشن شہر میں کیا تھی، اور آج ان کی پوزیشن اور ورتھ کیا ہے. اور انہوں نے 15 سالوں میں گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم کے اوپر شہر کے لیے کیا کیا ہے. اور اسی 15 سال کو آپ سیالکوٹ چیمبر کا بھی کمپیریزن کر لیں کہ انہوں نے اگر وہاں پہ ایک لیڈرشپ تھی جو کام کر رہی تھی، انہوں نے آخری جو 15 سال ہمارے ریسنٹ پاس میں گزرے ہیں اس میں سیالکوٹ چیمبر نے اپنے شہر کے لیے کیا کیا ہے. یہ ووٹ ڈالنے سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس چیز کو ضرور دیکھیں کہ ہمارا کمپیریزن ہمارا بازو میں ہے. سیالکوٹ شہر کوئی بہت دور نہیں ہے، آپ کے کوئی رشتہ دار، آپ کے دوست وہاں پہ موجود ہیں، اور نہیں بھی ہیں تو آج کل تو یہ موبائل آپ پورا پاکستان کیا پوری دنیا آپ کی مٹھی میں ہے. آپ یہاں پہ ان کے پروجیکٹ دیکھیں کہ سیالکوٹ چیمبر کے پروجیکٹ کیا چل رہے ہیں، اور ہمارے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کی ویب سائٹ دیکھیں ایکٹیو بھی ہے، اگر ہے تو دیکھیں اس میں کیا پروجیکٹس انہوں نے انکمنگ دیے ہوئے ہیں. یہ آج کے بعد تو شاید بہت سارے اپلوڈ کر دیں، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کیا دیا ہوا ہے. آپ خدا را ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے دونوں گروپوں کے قائدین کا بھی اور سیالکوٹ اور گجرانوالہ چیمبر کے جو 15 سال گزرے ہیں اس میں انہوں نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا ہے، اس کو ضرور مد نظر رکھ کے ووٹ کاسٹ کریں. انشاءاللہ مجھے امید ہے جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ووٹ کاسٹ کریں گے تو آپ بزنس گروپ کا چوائس ضرور کریں گے. اور میں آپ سے بحیثیت لیڈر آف بزنس گروپ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم جو آپ سے بات کریں گے اپنی کمپین میں، اپنے جلسوں میں، اپنی جوائننگ دوستوں کی جوائننگ میں، اپنے کہیں پہ بھی، وہ انشاءاللہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے وہ وعدے ضرور پورے کریں گے. اور ہم سیالکوٹ چیمبر کو اگر آج ہم اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں اور ریفرنس دے رہے ہیں، انشاءاللہ آنے والے اگر ہمیں اللہ کے فضل سے برسرک ہمیں اقتدار ملتا ہے
تو ہم انشاءاللہ 4 سے 6 سالوں میں اس پوزیشن میں لے کے آئیں گے اپنے چیمبر آف کامرس گجرانوالہ کو کہ مختلف شہروں کے لوگ اس کا ریفرنس دیں. بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے شیخ عامر رحمان صاحب کی گفتگو سنی. شیخ عامر رحمان صاحب نے چیمبر کے آئندہ الیکشن کے حوالے سے اپنے موقف کا اظہار کیا ہے. اس حوالے سے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.